بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل عزت و احترام میری معزز ماں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کے سلسلے میں دین کی باتیں آپ ماں بہنوں کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور کسی ذات کا صحیح تعارف اور اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی پہچان بنانی ہے، تو اس کی ذات اور اس کی صفتوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور اور لوگوں سے بہت قریب ہے، اس لیے کہ لوگوں کا تعارف ہم کو بہت ہے۔ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ کے اوپر لوگ نئے لوگوں سے متعارف ہوتے ہیں، اور ایک ایپ کھولو تو اس میں 10 آدمیوں کا کنیکشن ہوتا ہے۔ انسان 10 سے 100 تک پہنچتا ہے، 100 سے 1000 تک پہنچتا ہے، لیکن لوگوں کا تعارف ہونے کے بعد اپنے اصل رب کا تعارف لوگوں کو نہیں۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کے ناموں، ذاتی اور صفتی ناموں کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں شریعت نے بہت تعلیمات ہم کو دی ہے۔ گزشتہ الحمدللہ بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے لفظ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے اس کے بارے میں آپ ماں بہنوں نے سنا، اس کے الرحمن جو صفتی نام ہے اس بارے میں بھی آپ نے سنا، الرحیم جو بھی اس کا صفتی تیسرا نام ہے اس بارے میں بھی آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں آگے ایک نام ہے الملک، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک۔ ہم نے بار بار ملک کا یہ لفظ سنا، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے والا یہ نام بار بار ہماری کانوں سے ٹکرایا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ ملک ہیں اس کا مطلب سمجھیں، اور کیا مطلب ہوتا ہے، اور ملک ہونے کی قرآن و حدیث میں کیا تفسیر اور تشریح آئی ہے اس کو بھی ہم لوگ جانیں۔ معزز ماں بہنوں، ملک ہونے کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہیں، اور اللہ کی بادشاہت کیسی ہے؟ آسمان اور زمین، جتنی کائنات ہیں، جتنے کھنڈ ہیں، جتنے اقلیم ہیں، ان سب کا وہ مالک۔ اسی طرح دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت چلے گی، اور آخرت کے اندر بھی اسی کی بادشاہت، انسانوں پر بھی اسی کی بادشاہت، جانوروں، کیڑوں مکوڑوں کے اوپر بھی اسی کی بادشاہت، حتیٰ کہ آسمان، زمین، پہاڑ، درخت، پتھر، شجر، حجر، سب چیزوں کے اوپر اسی کی بادشاہت۔ یہ اتنی وسعت والی بادشاہت ہے کہ ملک اور بادشاہ کا نام اصل اگر کسی پر بولا جانا چاہیے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، سچ مچ اس کے علاوہ اور کوئی بادشاہ کہے جانے کے قابل ہے ہی نہیں۔ اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک صفتی نام اسی نے پسند کیا، وہ ہے ملک۔ ملک کا ٹھیٹھ مطلب تو آپ سمجھ گئی ہوگی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ معزز ماں بہنوں، یہاں تھوڑا سمجھ لینے کی ضرورت ہے، ایک ملک ہوتا ہے اور ایک مالک ہوتا ہے۔ مالک ہم میں سے ہر ایک ہیں، کسی نہ کسی چیز کے ہم لوگ مالک ہیں۔ بہت سوں کے پاس گھر ہیں تو وہ گھر کے مالک کہے جائیں گے، بہت سوں کے پاس زمینیں ہیں، وہ زمین کے مالک کہے جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس 5-10 روپیہ بھی ہو تو ہم مالک ضرور کہے جائیں گے، لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ ملک اور بادشاہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی مالکیت ہے لیکن ہم لوگ بادشاہ نہیں ہیں۔ ہاں، جو ملک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ مالک ضرور ہوا کرتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بادشاہ ہوئے اور ہیں اس وقت، تو وہ بادشاہ جہاں بادشاہ ہے وہاں بہت ساری چیزوں کا مالک بھی ہے۔ معزز ماں بہنوں، ہمارا رب وہ بھی ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے، یعنی بادشاہ بھی ہے اور ساری چیزوں کا وہ مالک بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے طور پر ہم کو اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں، اور اصل بادشاہ اور اصل مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہیں۔ ہم تو دنیا میں صرف پہچان کے لیے کہے جانے والے مالک ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سورہ فاتحہ شروع کروائی، وہاں سب سے بنیادی صفت تو اپنی وہی ذکر کی جو پچھلی مجلسوں میں آپ کو ذکر کر کے آیا، الرحمن اور الرحیم، یعنی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے بیان کی وہ یہی مالکی یوم الدین، اور ایک قرات کے اندر پڑھا گیا ہے ملکی یوم الدین۔ دونوں طریقوں سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور دونوں طریقے سے نماز میں پڑھنے کی وجہ سے نماز بھی درست ہو جاتی ہے، البتہ وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ملک اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں صفتی نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہیں اور اللہ مالک بھی ہیں۔ معزز ماں بہنوں، دنیا کے اندر بھی بڑے بادشاہ ہوئے۔ اگر آپ پوچھو گی کہ اللہ بھی بادشاہ اور دنیا میں بہت سارے الگ الگ ایریوں اور علاقوں کے بھی بادشاہ، تو دونوں کے درمیان میں فرق کیا؟ دنیا کے بادشاہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر کون سا تفاوت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ زمین آسمان کا تفاوت ہے۔ اللہ کی بادشاہت وہ اصل بادشاہت ہے، اور لوگوں کی بادشاہت وہ کہنے کی بادشاہت ہے۔ وہ کس گھڑی کے اندر اڑ جائے اور بادشاہت ختم ہو جائے، ہمیشہ دنیا کے بادشاہوں کو اس کا دغدغہ اور خطرہ لگا رہتا ہے کہ اب میرے ہاتھ میں سے کرسی چھن جائے، لگام اقتدار کی اب چھن جائے تب چھن جائے، ہمیشہ ایک ڈر لگا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور پر بادشاہت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ وہ جب سے دنیا قائم ہوئی اس سے پہلے سے بادشاہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ جب کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت رہے گی۔ وہ ہمیشہ سے بادشاہ ہیں اور ہمیشہ کے لیے بادشاہ رہے گا۔ ایسا ہے دنیا کے اندر کوئی بادشاہ جس نے یہ ٹھیکہ لیا ہو اور جس کو یہ مقام ملا ہو کہ میں کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہوں اور رہتی دنیا تک بھی بادشاہ رہوں گا؟ معزز خواتین، یہ اتنا بڑا تفاوت ہے کہ اگر بادشاہ لوگ اس پر غور کریں تو ان کو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہوئے شرم آئے۔ سچی بات یہ ہے کہ بادشاہ وہ ہے ہی نہیں جس کو بادشاہت کے ختم ہونے کا خطرہ لگا رہے۔ یہ دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، پی ایم کہے جاتے ہیں، ان کو ہر دم یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ اگلے ٹرم کے اندر ہم لوگ آئیں یا نہ بھی آ سکتے ہیں۔ جو کرسی آج عزت کی ہے وہ ہمارے لیے کل کو ذلت کی کرسی بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کے لیے ایسی کوئی بات نہیں، وہ پچھلے دنوں بھی بادشاہ
اس وقت بھی بادشاہ اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی بادشاہ. جب پوری دنیا کی بساط لپیٹ کے رکھ دی جائے گی اس کے بعد بھی وہ بادشاہ، وہ ہمیشہ سے بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے دنیا کے کہے جانے والے بادشاہوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی بادشاہت کے اندر. اور سچی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو دنیا والوں کی بادشاہت اللہ کے فیصلے کے تابع ہے. اللہ کسی کو اگر بادشاہ بنائے تو ہی وہ بادشاہ بن سکتا ہے. اگر اس نے طے کیا ہے تو کسی کے لیے سارے اسباب جمع ہو بادشاہت کے تو بھی وہ بادشاہ نہیں بن سکتا. پوری دنیا ایک طرف چاہیں کہ ہمیں اس کو اپنا امیر، اپنا بادشاہ، اپنا حاکم بنانا ہے، لیکن رب تعالیٰ کا فیصلہ وہ نہیں ہے تو پوری دنیا اکٹھی طاقت لگا کر بھی کسی کو بادشاہت کے مقام پر فائز نہیں کر سکتی. یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی وجہ سے دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت چلتی ہے. کتنا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ارشاد ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے جس کو اتارا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. باقاعدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلوایا گیا، محمد بولو، کہو، قل اللہم مالک الملک، تمام بادشاہتوں سلطنتوں کے اے بادشاہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم لوگ پکار رہے ہیں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور کسی کی کھڑی بادشاہت کو اٹھا لینا چاہے، اس سے چھین لینا چاہے تو وہ بھی تیرے بس میں ہے. وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، تو جسے چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، تو جسے چاہے ذلت دے. بیدک الخیر، تیرے سارے فیصلے خیر بھلائی لیے ہوئے ہیں. تو کسی کو بادشاہ بناتا ہے وہ بھی خیر، اور کسی سے بادشاہت چھینتا ہے وہ بھی خیر. انک علی کل شیء قدیر. ارے کوئی انسان بہت بڑا بادشاہوں کا بادشاہ بھی بن گیا ہو لیکن قدرت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، قدرت تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے. تو کسی کو عزت کی اوپر کی چوٹی سے گرا کر ذلت کی وادیوں میں ڈال سکتا ہے، ذلت کے نچلے میدانوں میں ڈال سکتا ہے. معزز ماں بہنوں، یہ ایک ایسی آیت ہے جس نے بادشاہوں کے پتے پانی کر رکھے ہیں. کوئی بادشاہ ذاتی طور پر بادشاہ نہیں، اللہ کی بھیک سے وہ بادشاہ ہے. اللہ نے اس کو بھیک میں بادشاہت دی. جیسے اور نعمتیں اس کی بھیک ہے ویسے بادشاہت بھی اس کی بھیک ہے. یہ کوئی ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے. اور آپ تھوڑا سا اگر ان اندر اتریں گے تو یہ آیت کریمہ جس پس منظر میں اتاری گئی اس کو بھی تھوڑا سا ہم غور سے دیکھیں تو اور زیادہ اللہ کی بادشاہت کا مقام نکھرتا ہے. چنانچہ آپ کو بھی معلوم ہے، سیرت کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں مستقر ہو گئے تو سارے لوگوں نے اپنی جزوی اور چھوٹی چھوٹی کوششیں تو آپ کو ہلاک کرنے کی اور آپ کو تباہ کرنے کی کر ڈالی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو مکہ والوں نے ایک بغاوت کا جھنڈا بلند کیا. ساری آس پاس کی قوموں کو انہوں نے جمع کیا کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کر دیں اور محمد کا کام علیاذ باللہ تمام کر کے رکھ دیں. اور اس کے لیے باہر کی ساری طاقتوں کو تو لگایا ہی، مدینہ کے اندر جو یہود تھے ان لوگوں کو بھی پھوڑ دیا اور ان کو بھی اپنا بنا لیا. اب تو باہر کی طاقتیں اور اندر کی طاقتوں دونوں مورچوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ لڑائی کرنی تھی. آپ کو بھی معلوم ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے اردا گرد بڑی بڑی کھائیں کھودی گئی اور منشا یہ تھا کہ یہ کھائی اتنی گہری ہوگی کہ کوئی اتر کر یہاں آنا بھی چاہے اتنی دیر میں ہم تیار ہو کر ان کا کام تمام کر سکتے ہیں. اس لیے کھائی کھودی جا رہی تھی. ایک جگہ غالباً حضرت سلمان فارسی کا حصہ جہاں تھا وہیں ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، پتھر زمین کے اندر آ گیا اور وہ بہت سی کوششوں کے باوجود بھی ٹوٹ نہیں رہا تھا. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایک کدال ماری، وہاں ٹکڑا ہوا ایک اور ایک روشنی نکلی.
روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے چراغ روشن ہوتا ہے نا، اتنی زیادہ روشنی اس جگہ نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اس روشنی کے اندر دکھایا گیا کہ ہیرا جو بڑی سلطنت تھی وہ تمہارے ماتحت آئے گی۔ اور پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کدال ماری تو اس میں اور روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا روم کی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے کدال ماری اور ٹکڑا ہو گئی وہ چٹان اور ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا یمن تم مسلمانوں کے تسلط اور قبضے میں آئے گا، یہ مجھے دکھایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم پرسی کے عالم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تو جو منافق تھے ہمیشہ کیڑے ہی تلاش کرتے تھے، تو انہوں نے یہ بات سن کر یہ کہنا شروع کیا کہ ارے ابھی مدینے کے اندر ہم لوگوں کو استنجا کرنے کے لیے باہر نکلنے میں تھر تھراہٹ اور کپکپاہٹ ہوتی ہے، تو محمد تو بات کر رہے ہیں سپر پاور طاقت کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں ذکر بھی کیا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا۔ منافقین کہنے لگے اور جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، وہ کہنے لگے کہ اللہ رسول کے وعدے تو فقط ایک لولی پوپ ہیں۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان لوگوں کی زبان پر یہاں تک آ گیا کہ ایک دھوکے کی چیز، ایک لولی پاپ کی چیز ہے، کوئی ایسا ہونے والا نہیں۔ اور ظاہری اسباب کے تحت ایک مٹھی بھر جماعت کسی سپر پاور طاقت پر جو ہے قابض ہو جاوے گی، یہ ایک ظاہر دیکھنے والے لوگوں کے لیے مشکل بھی تھا، مگر صحابہ کا تو ایمان تھا اور منافقوں کے دل میں سب تھا، ایمان ہی نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو یہ غرور معلوم ہوا۔ بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، محمد کہہ دو اللہ تمام جہانوں کی سلطنتوں کا بادشاہ ہے، وہ جسے چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے بادشاہت چھینے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ یہ اس وقت آیات نازل ہوئی۔ آپ سمجھ سکتی ہو میری ماں بہنوں کہ اور پچھلے دنوں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آج اتہاس تاریخ اس کی شاہد ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا حرف بحرف صادق ہوا۔ چنانچہ قیصر و کسریٰ کی سلطنت جو سپر پاور طاقت کہی جاتی تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، اور یہ سب طاقتیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اور ان کے علاوہ اور بہت ساری زمین وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، جہاں تک تم کو جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا، وہ بھی اللہ کہتا ہے کہ تم کو ملے گی، اور ملی۔ اور تاریخ میں آج دیکھا جا سکتا ہے منافق شرمندہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ آسمان کی آنکھوں نے سچ مچ وہ منظر بھی دیکھا، مٹھی بھر ایک جماعت نے ان پر فتح پالی، اور ہمارا یقین ڈبل ہو گیا کہ یہ بادشاہت کا لینا اور دینا اللہ کے حوالے ہے، اس نے سچ کہا تھا۔ معزز ماں بہنوں، یہ آیتیں اتنی پاکیزہ ہیں کہ اگر کوئی نجی طور پر بھی اپنے گھر میں بھی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحالی عطا کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تاثیر میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ فجر میں دکھے نہیں تم؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا رسول اللہ میں نکلا تھا فجر کی نماز کے لیے، بیچ میں راستے میں ایک یہودی مل گیا، اس نے مجھے پہلے قرض دے رکھا تھا، اب میں قرض چکا نہیں پایا، اس وجہ سے اس نے مجھ کو روک لیا اور میں فجر کی نماز میں آپ کے ساتھ جماعت کے اندر حاضر نہیں رہ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ میں تم کو ایک بات بتاؤں جس کو تم پڑھو گے تو تمہارا قرض بہت جلدی ادا ہو جائے گا۔ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یہ آیت کریمہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، وہاں سے لے کر تولج اللیل فی النہار والی آیت بھی بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پورا یہاں تک پڑھ لیا کرو، تمہارا قرض اتر جائے گا۔ معزز ماں بہنوں، آج ہم پریشان ہیں، ادھر ادھر کی لون لے کر، ایک لون سے دوسری لون، دوسری لون سے تیسری لون بھرپائی کر کے سودی لونوں کے چکر میں گھرتے جاتے ہیں۔ کیوں ہم اس چیز کا سہارا نہ لیں جس کو زبان رسالت نے لوگوں کو قرض کی ادائیگی کے لیے علاج کے طور پر بتایا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے گا دونوں کی دونوں، اس کے ذمے سے قرض اتر جائے گا، چاہے کروڑوں کا قرض کیوں نہ ہو۔
ہم کو تو ہمارے ظاہری اسباب سے زیادہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی برکات پر زیادہ یقین ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا بار بار ورد رکھا کریں. بلکہ بعضوں نے تو کہا ہے کہ اللہ کا وہ اسم اعظم جس کو زبان پر لا کر ہر ضرورت پوری کی جا سکتی ہے وہ اس آیت میں موجود ہے. قل اللہم مالک الملک. بعد لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اسم اعظم حاصل ہوتا ہے اللہ کا. میں نے شروع میں جب اللہ کے نام کی تشریح آپ کے سامنے کی تھی تب بتایا تھا کہ اللہ کا نام، یہ اللہ بھی جو ہے وہ بھی اسم اعظم ہے اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے تصرفات ہو سکتے ہیں. بہرحال مجھے تو اتنا ہی دکھانا ہے. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے موقع سے اب بالکل واضح ہو گیا کہ کیسر و کسریٰ سے اللہ تعالیٰ بادشاہت چھین بھی سکتا ہے اور مدینہ کے نہتے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر وہ دے بھی سکتا ہے. معزز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اصل مالک ہیں، اصل بادشاہ ہے. اسی لیے ہم لوگ جب ہمارے اوپر بعض ایسے ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں جو ہمارے اوپر ظلم ہی ظلم کرتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر تبصرے کرنے لگتے ہیں کہ اس آدمی کو یوں ہونا چاہیے اور اس پر یوں لعنت پڑنی چاہیے، یوں پھٹکار پڑنی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو بادشاہ بنایا ہے اللہ نے، چاہے وہ ظالم ہے لیکن اللہ نے بنایا ہے. اس کو کوسنے کے بجائے جس کی بنیاد پر اچھے اور برے بادشاہ آیا کرتے ہیں اس پر محنت کرو. آپ کے اعمال اچھے ہوں گے بادشاہ اچھا آئے گا، اور آپ کے اعمال برے ہوں گے تو بادشاہ برا آئے گا، ظالم بادشاہ آئے گا. بعض حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میں ہی معبود ہوں، مالک الملک، میں ہی تمام بادشاہت کا بادشاہ ہوں، وہ ملک الملوک، جتنے بھی بادشاہ ہیں نا ان کا بھی بادشاہ میں ہوں. یعنی ایریوں اور علاقوں کا بادشاہ تو میں ہوں ہی ہوں، ان بادشاہوں کا بادشاہ بھی میں ہی ہوں. پھر اللہ فرماتا ہے قلوب الملوک فی یدی، یہ جتنے بھی بادشاہ ہیں نا ان سب کے دل میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں ہے. پھر اللہ فرماتا ہے بندے جب میری فرما برداری کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہوں، اس کی پرجا، مخلوق اور رعیت کے بارے میں، اور ان کے دلوں کے اندر، بادشاہوں کے دلوں کے اندر اپنی رعیت کے سلسلے میں، پرجا کے سلسلے میں، اللہ کی مخلوق کے سلسلے میں رحمت پیدا ہوتی ہے تو وہ ظلم نہیں کرتا. پھر اور بندے جب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں میں سختی ڈال دیتا ہوں اور ہمیشہ سزا دینے کا موڈ بنا دیتا ہوں اس کا. چنانچہ یہ بادشاہ لوگ پھر ان کو زبردست قسم کی سزائیں چکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں فلا تشتغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک. اللہ فرماتا ہے لہذا بادشاہوں کے خلاف بد دعا کرنے میں، تبصرہ کرنے میں اور ادھر ادھر کی چرچا کے اندر اپنا وقت مت بگاڑو. ولیکن اشغلوا انفسکم بالذکر والخضوع، میری یاد میں اور میرے سامنے گڑ گڑانے کے اندر اپنا وقت پاس کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کئی اکفیکم ملوککم، تاکہ تمہارے بادشاہوں کے مقابل میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں. اللہ یہی فرمانا چاہتا ہے کہ ان کو گالی دینے سے ان کی کرسی پر سے یہ اترنے والے نہیں ہیں. جس کے ہاتھ میں ان کی کرسی کی لگام ہے اسے راضی کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں رحمت پیدا کر دیں گے. یا اگر ان کے لیے بدبختی ہی لکھی ہے کان پکڑ کر اتار دیں گے اور ایک ایسا بادشاہ تمہارے اوپر طاری فرماویں گے جو تمہارے حقوق کی ادائیگی کرے، ظلم کو ختم کرے، حق تلفیوں کا دفاع کرے. معزز ماں بہنوں، کتنی بہترین بات ہے. اللہ نے شروع میں جو فرمایا میں بادشاہت کا بھی بادشاہ اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ، سارے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے. یہ بہت پتے کی چیز ہے. ان کو ملی ہے بھیک میں بادشاہت، اسی لیے اسی سے کنیکشن رکھو، اس رب سے جہاں سے چلتی ہے بادشاہت، جہاں سے چھینتی ہے بادشاہت. اسی لیے گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان بادشاہوں کے سلسلے میں تبصروں میں ہمارے گھنٹوں کے گھنٹے جاتے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. ہماری زندگی کی قیمتی گھڑیاں بگڑتی ہیں اور ضائع ہوتی ہے. اسی کو ہم نیکی میں لگاتے تو نہ جانے کتنی بہترین جو ہے شکل ہمارے سامنے تیار ہوتی.
آپ کو معلوم ہے حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے کتنے تابعین کے خون بہائے ہیں اور کتنے علماء کو اپنی مجلس کے اندر قتل کیا ہے، صحابہ سے بھی اس طرح کی بری حرکتیں وہ کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت حسن بصری جو بڑے درجے کے تابعی ہیں گزر رہے تھے، انہوں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر حجاج کو بددعا دے رہا تھا، وہ آدمی کہ حجاج کا یوں ہو اور توں ہو۔ تو حضرت حسن بصری نے اس آدمی کو جو بددعا دے رہا تھا حجاج کو، اس آدمی کو یہ کہا کہ ایسی بددعا مت کیا کرو، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کم سے کم حجاج تم انسانوں میں سے تو ہے، اگر حجاج جائے گا اور تمہاری بدعملیوں کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا تو کل کو بندر یا سور کو بھی بٹھا سکتا ہے، اور انسان تو کم سے کم چلو جیسا بھی ظالم ہو انسانوں پر کسی درجہ رحم کرتا ہے، جانوروں کو کہاں رحم۔ اس لیے جو ہے اس کے ہٹنے کے بعد کوئی اچھا ہی آوے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ چور کا بھائی گھنٹی چور بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جو ہے اس کے عہدے کے اوپر بیٹھ سکتا ہے، اس لیے تم کو جہاں سے سولیوشن کرنا ہے اس کے سولیوشن کی کوشش کرو، ایک کو ہٹا کے کوئی دوسرا اس کا جو ہے بڑا ظالم آ سکتا ہے اس کی جگہ۔ معزز ماں بہنوں، کتنی پاکیزہ تعلیم ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں ان تعلیمات کو جانے ہوئے ہی نہیں ہیں کہ اس پر عمل کریں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے مظاہر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت وہ ہے جو سروپری ہے، سب لوگوں کے اوپر بادشاہت کی تقسیم کی لگام بھی اسی کے ہاتھ میں، دیتا ہے کسی کو بادشاہت، چھینتا ہے کسی سے بادشاہت۔ یہ بہت بڑا فرق ہے دنیا کے بادشاہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے بیچ۔ ایک بہت بنیادی دوسرا فرق بھی دونوں بادشاہت کے سلسلے میں یہ ہے کہ دنیا والوں کی بادشاہت ایک مخصوص ایریے میں ہے، کوئی اتنے علاقے کا بادشاہ ہے، کوئی اتنے علاقے کا بادشاہ ہے، کوئی اتنے علاقے کے بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت لامحدود ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے محمد تم کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آسمان کی بھی بادشاہت ہے اور زمین کی بھی بادشاہت ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا بادشاہ ہوا کہ پوری روئے زمین پر اسی کی بادشاہت چلتی ہو اور ساتھ ساتھ میں آسمانوں پر بھی اس کی بادشاہت چلتی ہو؟ کوئی نہیں، اور آئندہ کوئی ہو بھی نہیں سکے گا۔ یہ تو شان ہے اس رب ذوالجلال کی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ معزز ماں بہنوں، یہی وہ چیز ہے جس نے سارے بادشاہوں کو تھکا دیا، کوئی اس تک بلکہ اس کے 10ویں حصے ایک ذرے تک نہیں پہنچ سکتا اس کی بادشاہت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت تمام کائنات میں، آپ کو معلوم ہے کھنڈ ہیں بہت سارے، اقلیم جس کو کہتے ہیں 7 کھنڈ ہے دنیا کے اندر، اسی طرح بہت سارے سیارے ہیں، بہت سارے گرہ ہیں، سورج ہے، آفتاب ہے، مہتاب ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، زمین ہے، ان ساری چیزوں پر بادشاہت کس کی چلتی ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی چلتی ہے۔ کوئی کر کے دکھا دے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاتھ میں کیا کسی پہاڑ کو ہٹانا ہے، آندھی کو اپنا رخ موڑ دینا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمہاری بادشاہت لاچار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت با قدرت، ساری قدرتیں اس جگہ جمع ہے، اور یہ جتنے بھی زمین اور آسمان اور سب جگہوں کے اوپر لشکر ہیں وہ اللہ کے کہے میں ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تم کو تو پتہ بھی نہیں اللہ کا لشکر کون سا ہے۔ یہ جو مدماکھی ہوتی ہے، شہد کی مکھی، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے، کسی پر چھوڑ دے فوراً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرنے لگتی ہے۔ یہی ہوا ہے، یہی پانی ہے، یہی آگ ہے، جو کل تک ہماری خدمت کرنے والے خدام تھے، اللہ کا حکم ہو جاوے تو یہی چیزیں ہمارے اوپر ہمارا وناش بن کے طاری ہو سکتی ہیں اور ہماری ہلاکت کا میسج و پیغام لے کر آ سکتی ہے کسی کی بادشاہت پہاڑوں کے اوپر اور آندھیوں کے اوپر اور پانی اور آگ کے اوپر چلتی ہوئی؟ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کو ان سب چیزوں پر بادشاہت میسر ہو۔ یہ ہے الملک، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کو ساری چیزوں کی بادشاہت میسر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ساری چیزوں کے لشکر ہیں۔ معزز ماں بہنوں،
یہ اللہ کی ساری کائنات ایسی ہے، ہم کو تو دنیا میں ہمارے ملک کے اندر کوئی فضائی چیز داخل نہ ہو جائے اس کے لیے رڈار رکھنا پڑتا ہے. رڈار ہمیشہ واچ رکھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اندر نہ آ جائے، اور زمین کے اندر کوئی چیز جاوے اس کے لیے بڑے بڑے مشین رکھنے پڑتے ہیں کہ کہیں بونچال ہو، زلزلہ ہو تو اس کے لیے باقاعدہ مشین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خود زمین کام کرتی ہے، خود آسمان کام کرتے ہیں. ایک ذرہ بھی اگر دنیا کے اندر آتا ہے، زمین کے اوپر آتا ہے آسمان سے، میں تو کہتا ہوں ایک دانہ بھی ادھر سے اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ دانہ نہیں اتر سکتا. اور یہی بات کہی گئی ہے، ایک دانہ زمین سے آسمان کی طرف چڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ بالکل چڑھ بھی نہیں سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، جلاتا بھی ہے اور وہی مارتا بھی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ پہلا بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور درون بھی ہے، باطل بھی ہے، باطن بھی ہے. وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جانکار بھی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور اللہ ہی نے زمین کو بھی پیدا کیا. فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش کے اوپر جو ہے مستقر ہوا. اللہ فرماتا ہے یعلم ما یلیج فی الارض، زمین میں کوئی چیز آتی ہے اللہ کو پتہ. ارے ایک دانہ، ایک ذرہ، ایک معمولی سا کیڑا بھی اگر پیدا ہو کر آتا ہے اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، زمین سے کہیں اوپر کوئی چیز اٹھتی ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. وما ينزل من السماء، آسمان سے روزی کا ایک دانہ ذرہ بھی اترتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے. وما یعرج فیہا، یہاں سے کوئی چیز چڑھتی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں اللہ وہاں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے. ہمارا بادشاہ تو اتنا غافل کہ اس کے پاؤں تلے اگر کوئی چیز داخل ہو جائے تو بسا اوقات اس کو پتہ نہیں چلتا. ساری سیکیورٹی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور اللہ کا فیصلہ غالب ہو کر رہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں کوئی چیز آئے، زمین سے کوئی چیز نکلے، آسمان سے کچھ اترے، یہاں سے آسمان میں کچھ چڑھے، ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم کے بغیر چڑھ سکتا ہو یا اتر سکتا ہو. ارے دنیا کے اندر کوئی پتا ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اتنا زبردست بادشاہ ہے کہ ایک پتا، ہمارے یہاں کتنے درخت ہیں، ان درختوں کے ہر پتے کے ہلنے کا اس کو علم ہے. اگر کوئی پتا درخت پہ سے گرتا ہے اس کا بھی علم ہے، اور نیا پتا پھوٹتا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ فرماتا ہے کوئی پتا گرتا ہے نا، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. آپ جو ہے راکٹ کے اندر اوپر جاؤ اور وہاں سے ایک دانہ گیہوں کا چھوڑ دو، اندھیری میں چھوڑ دو، اللہ فرماتا ہے یہ دانہ کہاں گرا، کہاں گیا، کہاں سے پاس ہو کر ہوا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. سب پہلے سے اس نے لکھ رکھا ہے. کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز ایسی دنیا میں نہیں ہے جو اس کے علم سے بالا تر ہو. ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. اب بادشاہوں کو کہو کہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے بادشاہ آئیں اور اس کا ایک معمولی سا حصہ دکھا دیں. میں نے آپ کو بتایا بہت ساری مرتبہ ان کی سیکیورٹی ہی ان کی ہلاکت کا باعث بنی. تو آخر ان بادشاہوں کی لاچاری کے اور بے کسی کے اور ناکسی کے کیا کہنے، جن کو اپنوں سے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ڈر نہیں، جو فیصلہ کرتا ہے ولا یخاف عقباہا، اس کے نتیجے سے بالکل بے خوف. کیا ہوگا کل، کون کیا کر لے گا میرے اس فیصلے کے اوپر، اللہ فرماتا ہے ولا یخاف عقباہا. انجام کار سے اور نتیجے سے اللہ کو ذرہ برابر ڈر نہیں ہے. ہے کوئی ایسا بادشاہ دنیا کے اندر؟ یہ ہمارا رب ہے جس پر یہ الملک کا لفظ جچتا ہے، اس کا نام ہے اور یہ اس کو زیب دیتا ہے، اس کو شوبھا دیتا ہے کہ ملک اس کو کہا جائے. باقی یہاں دنیا کے بادشاہ تو خود اتنے لاچار ہیں کہ ان کے اوپر بادشاہ کا لفظ بولنا اس قدر ڈر کے رہتے ہوئے، اس قدر بے بسی کے رہتے ہوئے شاید شرم کی چیز بن جاتی ہے ہمارے لیے. معزز ماں بہنوں، حضرت لقمان
نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی تو انہوں نے جو بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، میرے بیٹے اگر تم رائی کا ایک دانہ بن جاؤ، یعنی اتنی چھوٹی سی مخلوق بن جاؤ، اور کسی چٹان کے اوپر تم کو ڈال دیا جائے، یا آسمان میں پھینک دیا جائے، یا زمین میں کسی جگہ پھینک دیا جائے، سخت اندھیری میں پھینک دیا جائے، اللہ اٹھا کر تم کو لا کر رکھ دے گا۔ کتنی باریک بین ذات ہے اللہ تبارک و تعالی، لطیف ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں۔ اپنے بیٹوں کی اس طرح سے اصلاح اور اس طرح سے ذہن سازی آبا اور اپنے بڑے کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے یہاں اپنی اولاد کو دوسری دنیا بھر کی معلومات دینے کا تو مزاج ہے، لیکن ان کے عقیدے کو پختہ بنانے کا مزاج نہیں ہے۔ اس میں حضرت لقمان نے جو حکیم کہلاتے ہیں، اپنے بیٹے کی عقیدت کو اور اللہ سے ان کا عقیدہ مضبوط کرنے کو کس قدر بہترین تعلیم دی۔ بیٹے کچھ بھی ہو، آسمان زمین میں تمہاری رائے کا دانہ بنا کر کہیں ڈال دیا جائے، یاتی بھی اللہ تعالیٰ تم کو لا کر رکھ دے گا۔ ارے یہ جو لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ کون کس حالت میں مرا ہے کیا پتا، کسی کو جانور نے پھاڑ ڈالا اور کسی کو آگ نے جلا کر بھسم کر دیا، ان کو کل محشر کے میدان میں ایسے ہی انسان بنا کر کھڑا کرنے والا کون ہوگا؟ ان کے سارے ذرات کو جمع کر کے ویسا ہی ڈھانچے والا انسان اللہ تبارک و تعالی بنائے گا۔ یہ ملک کہے جانے کے قابل ہے۔ معزز ماں بہنوں، یہ ہے اللہ کی بادشاہت ساری جگہوں پر، اسی کے علم میں ساری چیزیں، اور یہ ہے تمہاری لاچار اور بے بس بادشاہت جو بہت محدود، مختصر اور بڑی لاچاری اور بے کسی لیے ہوئے۔ معزز ماں بہنوں، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بادشاہت اور ملکیت پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، بار بار پڑھا ہوا الرحمن الرحیم الملک القدوس، پوری جو ہے نام پڑھ گئے ہم لوگ، لیکن ملک کیا ہے، اللہ کی بادشاہت کیا ہے، جبکہ اس کی کتنی معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بکھیر کر رکھ دی ہے، لیکن کبھی ہم کو جو ہے اس سلسلے میں غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اللہ کی بادشاہت اس قدر وسیع ہے اور اس قدر گہری ہے، اس کا ہمارے دل پر سکہ جمے گا تو کیا اللہ کی پہچان نہیں ہوگی؟ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھ کر جو ہمارے دل جھک جاتے ہیں اور اس کی بادشاہت سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں ان کو دیکھیں گے تو ان کی بے بسی ہمارے سامنے آئے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی یہ ڈرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر ان کے دلوں کے اندر نہیں رہے گا، چونکہ بادشاہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت کا پرچہ جس نے دیکھ لیا، چھوٹے ان بادشاہوں کی بادشاہت ایک شرم کی چیز اس کے نزدیک بن جائے گی۔ معزز ماں بہنوں، یہ دوسرا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ سارے بادشاہوں کو بادشاہت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ان کو بھیک میں بادشاہت دی جاتی ہے، اور اللہ کی بادشاہت ذاتی ہے، کسی نے اس کو دی نہیں کہ بادشاہ بنایا اور بن گیا، وہ ذاتی طور پر اپنے اندر ملکیت بادشاہت رکھتا ہے، اس کی صفت ہی ہے ملک ہونا، اس لیے کسی کی بھیک نہیں ہے، کسی کے بنانے سے وہ بادشاہ نہیں ہے۔ دوسرا بہت بڑا تفاوت یہ بھی ہے، اللہ کی بادشاہت آسمانوں، زمین اور ساری چیزوں کے اوپر چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو پھر ان آسمان اور زمین کو یہ کہا تھا ائتیا طوعا او کرہ، میری فرما برداری میں تم کو آنا پڑے گا۔ اے بڑی مخلوق زمین اور ایک بڑی مخلوق آسمان، یا تو تم خوشی سے آؤ یا زبردستی آؤ۔ تو ان دونوں نے جو جواب دیا تھا قرآن نے اپنے سینے میں وہ بھی محفوظ کیا، قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا تھا آسمان زمین نے، اللہ ہم خوشی سے آتے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ کی فرما برداری میں آنا ہماری سعادت ہے۔ معزز ماں بہنوں، اس سے سبق لو، ایک انسان بے وفا ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی با وفا ہے۔ مجھے جب خالق نے پیدا کیا، وہ میرا رب ہے، وہ میرا بادشاہ ہے، تو پھر اس کی فرما برداری میں زبردستی کیوں جاؤں؟ میرے رب کی فرما برداری میں خوشی سے کروں گا۔ قالتا اتینا طائعین۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا دائرہ لامحدود ہے، اور ہمارے آج کل کے یہاں دنیا والوں کے بادشاہ کا دائرہ تنگ سے تنگ، اور پھر ہمیشہ سر کے اوپر لٹکتی تلوار کے بازو والا حملہ کر کے اتنا پرانت، اتنا پردیش اور ہمارا اتنا ایریا چھین نہ لے۔
کون سی تمہاری بادشاہت ہے؟ تم ایوانوں کے اندر رات کو خوشی سے سو بھی نہیں سکتے ہو، چین سے نیند بھی نہیں لے سکتے ہو۔ اس رب کو کسی کی پڑی نہیں ہے، اس کو نہ تو نیند چوتی ہے اور نہ ہی جو ہے اونگ چوتی ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، آسمان اور زمین دونوں کو تھامے رکھنے والا وہ ہے، قیوم وہ ہے۔ اور اللہ ایک تھوڑی گھڑی کے لیے ان کو تھامنا چھوڑ دے تو زمین اور آسمان ٹکرا جائیں۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ بَعْدِهِ، اللہ تبارک و تعالی اگر چھوڑ دے اور یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں اور گر جائیں تو ہے کوئی معبود جو واپس سے اس کو تھام سکے؟ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی قدرت ہے۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا بادشاہت کا۔ تیسرا ایک بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کا بس چلے گا، آرڈر چلے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک، یا ان کی زندگی ہے تب تک۔ مر گیا تو ایک جھونپڑ پٹی کے کمزور بچے سے بھی زیادہ عاجز، ارے وہ کم سے کم ایک گلاس تو اٹھا سکتا ہے، یہ مر جانے والا بادشاہ گلاس چمچ نہیں اٹھا سکتا۔ تو کون سی بادشاہت؟ دنیا جب تک ہے تب تک کہنے کے یہ بادشاہ ہیں، نام نہاد بادشاہ ہیں، ان کی حیات ختم ہوئی، موت آ گئی، بادشاہت بھی ساتھ میں دفن ہو گئی۔ اللہ وہ ہے جب سارے بادشاہ مٹ جائیں گے اس وقت بھی اس کی بادشاہت کھڑی کی کھڑی رہے گی۔ اور باقاعدہ معزز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے اور جگہوں پر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کرسی پر تشریف فرماتے، ممبر پر، آپ کا ممبر تھا، باقاعدہ بنایا گیا تھا ممبر، اس پر سے آپ کے وعظ ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ فرمانے لگے کہ قیامت جب چھا جائے گی، سور پھونک لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ کے اندر پوری زمین کو پکڑ لیں گے اور داہنے ہاتھ میں پورے آسمان کو پکڑ لیں گے۔ دیکھو اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اپنایا جاتا ہے، یعنی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں آ جائے گی اور سارے لوگ مر مٹیں گے، کوئی مخلوق زندہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں دنیا کے اندر ایٹیٹیوڈ کرنے والے، اپنا ایگو دکھانے والے، تکبر دکھانے والے؟ وہ جب چلتے تھے تو ٹھپ 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 زمین پر چلتے تھے، اور ان کے دربار میں آتے تھے تو سارے حشم خدم جو ہے سر نگو ہو جاتے تھے۔ اللہ فرماوے گا وہ کہاں جبار و قاہر کہاں گئے؟ وہ سب ہے آج کسی کی بادشاہت؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیا ہے، جس کو قرآن ایک جگہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھل کر سامنے آ جائیں گے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہے گا، سب لوگ، یہ زمین ہماری جو ہے اس کو بدل دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم ایک جگہ ذکر کرتا ہے ہماری یہ زمین اور یہ آسمان بدل کر دوسرے آسمان زمین بنا دیے جائیں گے۔ پورا ایک میدان ہوگا جو سامنے ہوگا اور ساری مخلوق سامنے، اور اللہ کے بالکل سامنے ہوگی۔ یوم ہم بارزون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس کے اندر سب اوپن ہو جائیں گے۔ اوپن کا مطلب یہ ہے کہ سب اللہ کی نگاہ میں۔ آج تو زمین ایسی گول ہے، ایسا نہیں، بالکل سب جو ہے ایک ساتھ ہو جائیں گے اور ساری مخلوق کا حشر ایک ہی جگہ کے اوپر ہو جاوے گا۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان میں سے کوئی بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اس وقت اللہ فرماویں گے لمن الملک اليوم، دنیا میں جو کہتے تھے کہ اس ایریا میں میری بادشاہت ہے، یہ ایریا میرا ہے اور فلاں پردیش میرا ہے، فلاں ملک فلاں کنٹری میری ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہوگی؟ ارے جواب دینے کے لیے کوئی ہوگا تو جواب دینا، چونکہ سب بادشاہ مر مٹ چکے ہوں گے۔ اللہ خود جواب دے گا، جس کو قرآن کریم نقل کرتا ہے للہ الواحد القہار،
القہار، بادشاہت ہے ایک ذات کے لیے جو قاہر ہے، سب لوگوں پر بالادست ہے، اسی کا چلتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، دیکھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا، اور قرآن کریم بھی اس مضمون کو ذکر کرتا ہے، اور آسمان و زمین لپیٹ کے اللہ اپنے قبضے میں لے گا، اس کا مضمون بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سارے آسمان و زمین میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب بے ہوش ہو کر مر کے گر پڑیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی لوگوں نے نہیں کی۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، اس دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی ساری زمین، اور اللہ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے قبضے میں لے چکا ہوگا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات بے عیب ہے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ معزز ماں بہنوں، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں یہ ہے، آپ اتنے وجد میں آ گئے اور اتنا ہل کر بیان کرنے لگے۔ ابن عمر فرماتے تھے کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ آپ ممبر سے گر جائیں گے، کہیں ممبر آپ کو لے کر گر جائے گا۔ وہ تو مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، ان لوگوں کو صحیح اندازہ ہوتا ہے جو لوگ دنیا میں رہ کر آخرت کے باسی ہوتے ہیں۔ اس منظر کو ہمارے ذہن و دماغ میں آپ بھی لائیو کرو گی، اور ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک خاص قسم کی آخرت کی کیفیت بنے گی، تو ہم بھی ایک خاص قسم کے وجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہل رہے تھے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں کہتا تھا کہ شاید یہ ممبر لے کر گر جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہو میری ماں بہنوں، کیا وہ ایک خاص کیف کا منظر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس میں کل قیامت کے دن کوئی نہیں، اللہ کا اعلان لمن الملک اليوم، اور اسی کا جواب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اور کسی کے لیے بادشاہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، آج تو سچی حکومت بادشاہت ایک ہی رحمان کی، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں۔ میں اور آپ روزانہ پڑھتے ہیں نماز، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ معزز ماں بہنوں، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ سارے بادشاہ بھی رعیت کے ساتھ جو ہے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، اور ایک بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلے گی۔ یہ ایسا دن ہوگا جس میں کسی کے ہاتھ میں بادشاہت نہیں، کسی کے ہاتھ میں ملکیت نہیں۔ ارے رسول بھی جو ہے اس موقع کے اوپر اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ وہ بھی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ روز جزا اور قیامت کے دن کون سا ہے؟ دوسری جگہ قرآن خود اس کو بتاتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، محمد تم کو پتا ہے کہ یہ یوم الدین اور قیامت کا دن کیا ہے، بدلے کا دن کون سا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر پوچھتے ہیں ہم آپ کو پتا ہے کہ یہ روز جزا کیا ہے، بدلے کا دن کیا ہے؟ اللہ خود ہی جواب دیتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی جی کسی جی کا مالک نہیں۔ ارے مائیں بھی اپنی اولاد کی سفارش نہیں کر سکتی، نہ ہی اولاد اپنی ماں باپ کی سفارش کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے رہ چکے ہوں آج سب ایکول ہیں، سب ایک ہی لائن کے اندر اللہ کے بندے، اور حساب کی نفسا نفسی کے اندر سب لوگ مبتلا ہیں۔ یہ ہے یوم جزا، ہے کسی کی بادشاہت کے دائرے میں اس دن کا مالک ہونا۔ فیصلے چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی دم نہیں مار سکے گا۔ ارے بولنا بھی ہوگا تو بولنے کا بھی وہ مالک اس دن نہیں رہ سکے گا۔ قرآن کریم نے اسی کو ذکر کیا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بولنا بھی ہوگا تو اپنے اختیار سے کوئی نہیں بول سکے گا۔ کیسی بادشاہت ہوگی اس کی اس دن کہ کسی کا بس نہیں چلے گا۔ ایک بس اگر چلے گا تو فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا بس چلے گا۔ معزز ماں بہنوں، اللہ کی بادشاہت کا ایک تفاوت یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اس دن بھی وہ بادشاہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ ایک اور بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، وہ یہ ہے شریعت میں چینجز کرنے کا مالک
بادشاہ فقط اور فقط وہی ہے. ساری دنیا کے بادشاہ ہم مل کر بھی قرآن کے کسی اصول کو بدلنا چاہیں نہیں بدل سکتے. شریعت میں چینجز کرنے، حلال کو حرام ٹھہرانے، حرام کو حلال ٹھہرانے کی لگام اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ ایک مالک کے ہاتھ میں ہے. اللہ کسی آیت کو منسوخ کر کے دوسری آیت لا سکتا ہے. یہ حکم ایک خاص پیریڈ تک تھا، اب وہ پیریڈ چلا گیا، اب کہ تم کیپیبل ہو گئے، اب دوسرا حکم تم کو دیا جا رہا ہے. کسی کی بادشاہت اتنی کہ کوئی اللہ کی آیت میں چینجز کر سکے اور شریعت میں تھوڑی سی تبدیلی کر سکے. اللہ نے اس کو بھی اپنی مالکیت کا نشان بتایا ہے. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ قرآن اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں. کل تک یہ آیت پڑھی جاتی تھی، آج کے بعد قرآن کا حصہ نہیں ہے، نہیں پڑھی جائے گی، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. ہاں کوئی آیت لوگوں کو بحیثیت قرآن کے یاد تھی، اللہ نے سب کے دماغ سے بھلا دیا. یہ اللہ کر سکتا ہے اور ہوا ہے ایسا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے سورہ توبہ کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ایک سورت پڑھتے تھے، لیکن آج اس کی آیتوں میں سے کوئی ایک بھی آیت یاد نہیں، صرف ایک آیت فقط مجھ کو یاد ہے. حضرت انس فرماتے یہ بھلا دیا سب کے دماغ سے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ قرآن کتنا رکھنا ہے اور کتنا ختم کرنا ہے وہ اللہ ہی کے زیر تصرف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ایک سورت تھی، ہمارے سب کے دماغوں سے اللہ نے اس کو مٹا دیا، ایک آیت فقط اس کی آج مجھ کو یاد ہے. مطلب اللہ ہی بادشاہ ہے، وہ جتنا بھی چینجز کرنا چاہے قرآن میں وہی کر سکتا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے چینجز کا یہ بیان فرمایا اس جگہ دو باتیں ذکر فرمائی. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، محمد تم کو پتا ہے نا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور دوسری بات ذکر فرمائی الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہی مالکیت. آپ کو معلوم ہے آسمان اور زمین کا بادشاہ اور سب کی بادشاہت، سب کی سلطنت، سب کی مملکت، سب کی حکومت فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور پاور دکھایا کہ شریعت میں چینجز کا کوئی مالک نہیں. ارے پوری دنیا مل کر اصول قائم کرے، شریعت سے ٹکراتا ہو تو سیدھا ڈسٹبن میں جاوے گا. ایک مسلمان ایک گھڑی کے لیے نہیں مانگ سکتا، ہم سب دے سکتے ہیں، ہماری شریعت کا ایک حصہ نہیں دے سکتے. میرا رب پہلا اور باقی دنیا کی ساری چیزیں دو نمبر کی. میرے رب کا اصول وہ میری سر آنکھوں پر، میری جان اور میرے جسم و جان کی روح، باقی ساری چیزیں دو نمبر پر. اس کو پرکھیں گے، شریعت سے میل کھائے گی تو لیں گے، نہیں میل کھائے گی تو میرے رب کے اصول کے سامنے کسی کا کوئی اصول نہیں چلا کرتا. معزز ماں بہنوں، یہ بادشاہت کا مظہر ہوا. دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا ہے کہ جو اتنا زیادہ پاور رکھتا ہو؟ ارے آپ جس جگہ جاؤ گی اس جگہ کی بادشاہت کے اصول فالو کرنے پڑیں گے. وہ بھی کسی دوسری جگہ جاوے گا بادشاہ تو اس کو اس ملک کے اصول فالو کرنے ہیں. اللہ وہ ہے جس کے اوپر کسی کا اصول نہیں چلتا، اس کے اصول سارے لوگوں کے اوپر چلتے ہیں. بادشاہت کی کتنی اعلیٰ چیز، اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کا. معزز ماں بہنوں، کیوں ہم اللہ کی صفت میں الگ سے بیٹھ کے غور نہیں کرتے کہ وہ بادشاہ ہے اور ایسا بادشاہ جس کی بادشاہت کے ایک ذرے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کو غور کرنے کی وجہ سے اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی، اللہ کی معرفت و پہچان آئے گی. اور آج جو عبادت کی کمی ہے معرفت کی کمی کی وجہ سے، اللہ کی پہچان کی کمی کی وجہ سے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انسان کو میں نے میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب ہوتا ہے لیعرفون. میں نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا میری پہچان کے لیے. کیوں یعبدون سے تعبیر کیا گیا؟ اس لیے کہ معرفت ہوگی تو عبادت آئے گی، اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ کی طاعت ہوگی، اور پہچان ہی نہیں ہوگی تو ہم اللہ کی اس عظمت، اس جلالت کے ساتھ اس کی وہ عبادت نہیں کر سکتے. اس لیے معزز ماں بہنوں، بہت مناسب سمجھا گیا کہ اللہ کے ان ناموں کے سلسلے کی معرفت دی جائے. کم سے کم تھوڑا تھوڑا تو ہر اللہ کے نام کے بارے میں ہم لوگ پہچانیں. یہ اللہ نے یہ نام اتارے کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ ان کے واسطے سے میری صفت کو پہچانو.
اور میری صفت کے واسطے سے میری ذات کو پہچانو، اور میری ذات کی جلالت و عظمت تمہارے دلوں میں ہوگی، میری کبریائی ہوگی تو تمہارے لیے اطاعت آسان ہوگی، اور میری معصیت کرنا مشکل ہوگا۔ اتنی بڑی ذات ہے، اس کی نافرمانی کریں تو کیسے کریں ہم؟ اس سے انشاءاللہ ایک اسپرٹ ملے گی، ایک انرجی ملے گی۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ایک ایسا بنیادی دنیا کا جو ہے کام ہے جس کے لیے انسان اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگ پہچانیں، اور پہچان کے بعد کا دوسرا سٹیپ عبادت ہے، فرما برداری ہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے چھوٹے بچوں کی کھلونے، چابی والے کھلونے دیکھے ہوں گے، چابی دو اور چھوڑ دو، پھر اپنا کام وہ کرے گا۔ معرفت پیدا کر دو، عبادت کا لانا اللہ کا کام ہے۔ آپ میں دوسرے ہی سٹیپ کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کو پہچانیں۔ معزز ماں بہنوں، ہم میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے، آج ہماری زندگی کے اندر میری زمین پر کسی نے اگر نگاہ ڈالی تو ہم یہ کہیں گے یہ ہماری زمین ہے، یہ میری ملک ہے، میری پراپرٹی ہے، میرا ساز و سامان ہے۔ لیکن ایک دن سب چھوڑ کے انسان چلے جائیں گے۔ چلیے، زید گیا تو عمر اس کا بیٹا جو ہے اس کا مالک بنا، عمر گیا تو اس کا بیٹا بکر مالک بنا، لیکن جس دن آخری نسل بھی چلی جائے گی، ان سب کا وارث کون بنے گا؟ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کی اصل وراثت تو اللہ کے ہاتھ میں جانی ہے، اسی کی تھی اور اسی کے پاس پہنچنی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ پہلے بھی اسی کا تھا، کسی کا نہیں تھا، اس نے دیا تو ٹیمپرری کسی کا بنا، اور کل کو پھر سے پرمیننٹ اگر وہ چیز ہو جائے گی تو اللہ ہی کی ہو جائے گی۔ سارے لوگ جو میرا ہے کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور ایک میرا ہے کہنے والی حقیقی ذات رہ جائے گی جو باری تعالیٰ کی ہے۔ اس کو کسی نے دیا اس لیے اس کا نہیں ہوا، بلکہ اس کی ذاتی طور پر ملک تھی، اور ہمارا اس نے دیا اس لیے ہوا، ہماری ذاتی یہ ملک نہیں ہے۔ اسی لیے جب آنکھیں بند ہوتی ہے تو چھوڑ چھاڑ کے انسان کو چلے جانا ہے۔ اور سکندر کا وہ موقع بڑا پتے کا ہے، بہت سی چیزیں جو ہے اس میں ہمارے لیے سبق کی ہے۔ سکندر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے دنیا کے ملک فتح کر لیے، کہو پوری دنیا پر قابض ہو گیا۔ اور جب اس کا جنازہ نکلا تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کے اندر میرے دونوں ہاتھ ایسے رکھے جائیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں جیسے خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ ہی چلا۔ پوری دنیا فتح کر کے بھی صفر اور زیرو ہو کر جب سکندر جا سکتا ہے تو ہمارے چھوٹے سے گروندے کی کیا حیثیت، چھوٹی سی زمین اور پراپرٹی کی کیا حیثیت، ہم کس پر ناز کریں؟ تو اس لیے اللہ ہی کی ملک تھی، اللہ ہی کی ملک رہے گی، بادشاہت اسی کی تھی اور بادشاہت اسی کی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نام کی برکت سے اس کی بادشاہت کا سکہ ہمارے دلوں کے اندر جما دے، اور ہم لوگوں کو اس کے سارے ہی ناموں کا استحضار اور اپنی صحیح پہچان عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔